भारत में तलबा बगावत, मोदी हुकूमत हिल गई, दिल्ली मैदान जंग बन गया, तलबा पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद, सोनम वांगचुक कौन है जिन्होंने मोदी हुकूमत को चैलेंज कर दिया, नेट पेपर लीक से मोदी मुखालफ तहरीक तक मुकम्मल कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। नाज़रीन, आज हम कश्मीर पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर के साथ हमारे जुड़े एक हमारे देरीना दुश्मन इंडिया की बात करेंगे, जिसको इस वक्त एक तहरीक का सामना है। इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली कई दिनों से एहतजाजी मुजाहिरों की लपेट में है और आपको मालूम होगा गुज़िश्ता चंद सालों में श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद ये तलबा तहरीक इंडिया में अब शुरू हुई है और उसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। वैसे तो गुज़िश्ता 1.5 माह से आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका है, वहाँ भी एक तहरीक चल रही है और जिसके मतलब ये सबूत, ये ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इसके पीछे इंडिया का हाथ था। अब इसी तरह की और बल्कि इससे एक अगले मरहले की तहरीक को इंडिया का सामना है और इंडिया में ये तहरीक इस वक्त अपने उरूज पर है। जिसने जो आग हमारे घर में लगाने की कोशिश की थी, वो आग अब इंडिया यानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली के कल्ब में वाक़े जंतर मंतर पर जारी एहतजाज में शामिल दसियों हजार लोगों ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया, तो उसे काबू करने के लिए इंडियन पुलिस की जानिब से लाठियों, डंडों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिससे कई तलबा शदीद जख्मी हो गए। कई तलबा की हालत नाजुक बताई जा रही है और इस बदतरीन तशद्दुद की वीडियोज़ वो इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। अगरचे हुकाम की तरफ से दिल्ली में मेट्रो सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ से वीडियोज़ आई हैं वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुना रही हैं। सोनम वांगचुक को पुलिस की तरफ से ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद इस एहतजाज में ये शिद्दत आई है और ये एहतजाज इम्तिहानी शफाफियत और नौजवानों के हुकूक के लिए जारी तहरीक में से एक बड़ा एहतजाज है और अब ये एहतजाज अवामी एहतजाज की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जंतर मंतर को पुलिस की जानिब से खाली कराए जाने की कोशिशों के बावजूद मुजाहिरीन ने दोबारा इस जगह पर धरना शुरू कर दिया है और बड़ा वाज़ेह और साफ ऐलान किया है कि जब तक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर तालीम अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं होते और इम्तिहानी निज़ाम की असर-ए-नौ इस्लाह नहीं की जाती, इनकी जद्दोजहद और सड़कों पर एहतजाज का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तलबा एहतजाज में समाजी कारकुन, सियासी जमातें भी अब शामिल हो गई हैं और ये एहतजाज अब भारत के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया है, बल्कि बैरून मुल्क तक फैल गया है। भारत जो है मोदी के इस्तीफा दो के नारों से इस वक्त गूंज रहा है। आए देखते हैं कि एहतजाज क्यों किया जा रहा है, तलबा के क्या मुतालबात हैं और सोनम वांगचुक कौन है जिन्होंने इस तहरीक या इस एहतजाज की बुनियाद रखी है। ये एहतजाज नाज़रीन दाखिले यानी जो इम्तिहानी दाखिले होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उनमें और मुकाबला जाती इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानी के खिलाफ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया इस वक्त इंडिया में जारी है। जो वज़ीर तालीम है उसके जो इब्तिदा में तो स्टूडेंट्स उसके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे। इस एहतजाज में शुमाली इंडिया के जो लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक की शमूलियत ने बड़े पैमाने पर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। सोनम वांगचुक ने इस एहतजाज के लिए एक भूख हड़ताल शुरू की थी कोई तकरीबन 3 हफ्ते कबल, और उस भूख हड़ताल शुरू करने के बाद 2 दिन कबल उनका वज़न 9 किलोग्राम से ज़्यादा गिर गया था और उनका वजन इस वक्त जो है वो 57.15 किलोग्राम रह गया था। लेकिन इस भूख हड़ताल में उनके अलावा तकरीबन निसफ दर्जन दीगर तलबा व तलबात भी शामिल हो गए थे, जिनमें से 3 तो पहले ही अस्पताल मुंतकिल हो गए थे, लेकिन 3 तलबा नबाबुरा, अमीन अमितोज और मनीष कुमार ने सोमवार को 23 रोज़ा भूख हड़ताल के बाद अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और माहिरीन तालीम की अपील पर यह हड़ताल ख़त्म कर दी। ये एहतजाज नौजवानों का जो प्लेटफार्म है कॉकरोच जनता पार्टी CJP की क़यादत में शुरू किया गया था या उनके प्लेटफार्म से जारी है, लेकिन मुबसरीन का ये कहना है कि अब जो गुज़िश्ता कल जो होने वाले मुजाहरे के बाद ये किसी एक जमात का एहतजाज अब नहीं रहा, बल्कि ये बड़े पैमाने पर मुल्क में मौजूद तालीमी सूरत हाल से मायूस नौजवानों के एहतजाज की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार पूरे भारत तक फैल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज का आगाज इम्तिहानी निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक के वाक़यात के खिलाफ हुआ था,
تاہم اب یہ تحریک نوجوانوں میں بے روزگاری، احتساب اور نظامی اصلاحات جیسے وسیع تر مطالبات کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت نے تعلیمی اصلاحات پر بات چیت کے لیے حمایتگی ظاہر تو کی ہے، تاہم طلبہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ مطالبات کی عملی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ ان کے مطالبات کیا ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس احتجاج کی بنیاد رکھنے والے اور طلباء کو اس طرف متوجہ کرنے والے سونم وانگ چک یہ کون ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ سونم وانگ چک لداخ سے تعلق رکھنے والے معروف انجینئر، ماہر تعلیم اور ماحولیاتی کارکن ہیں۔ وہ تعلیمی اصلاحات اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اپنی مہمات کے باعث انڈیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں، اور حالیہ بھوک ہڑتال نے ایک بار پھر انہیں قومی بلکہ عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ سونم وانگ چک 1 ستمبر 1966 کو لداخ کے ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے گاؤں میں کوئی اسکول موجود نہیں تھا، اس لیے زندگی کے ابتدائی 9 برس انہوں نے اپنی والدہ سے گھر پر ہی تعلیم حاصل کی۔ جب انہیں پہلی مرتبہ اسکول بھیجا گیا تو انہیں ایک ایسے نظام تعلیم کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی زبان، ثقافت اور ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ کلاس روم میں اردو زبان میں پڑھایا جاتا تھا جبکہ ان کی مادری زبان لداخی تھی۔ نتیجتاً وہ خود کو اجنبی محسوس کرتے رہے اور ان کے دماغ میں اس حوالے سے کئی سوالات بھی کھڑے ہوئے۔ بعد میں انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی NIT سری نگر سے حاصل کی، لیکن ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال موجود رہا کہ آخر مقامی بچوں کو ایک ایسے نظام کے تحت کیوں پڑھایا جاتا ہے جو ان کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ 1988 میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل اینڈ کلچر موومنٹ آف لداخ کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد لداخ کے طلباء کو ایسا عملی اور مقامی ضرورتوں کے مطابق علم فراہم کرنا تھا جو انہیں زندگی میں کامیاب بنا سکے۔ اس تنظیم کا کیمپس خود ایک زندہ تجربہ گاہ ہے۔ یہاں شمسی توانائی استعمال ہوتی ہے، عمارتیں ماحول دوست طریقوں سے بنائی گئی ہیں اور طلباء کو صرف نصابی کتابوں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے عملی ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ثابت ہوا کہ ہزاروں ایسے طلباء جو روایتی امتحانی نظام میں ناکام قرار دیے گئے تھے، بعد ازاں تعلیم اور روزگار کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے لگے جو ان کے ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے۔ سونم وانگ چک کی سب سے معروف ایجاد آئس ٹوپا ہے۔ لداخ میں کسانوں کو موسم بہار کے آغاز میں پانی کی شدید قلت کا سامنا رہتا ہے کیونکہ برفانی ذخائر ابھی مکمل طور پر نہیں پگھلے ہوتے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وانگ چک نے مخروطی شکل کے مصنوعی برفانی جو ڈھیر بنا کر انہیں آئس ٹوپا جنہیں کہا جاتا ہے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنا شروع کیا۔ سردیوں میں پانی کو فوارے کی شکل میں ہوا میں چھوڑا جاتا ہے جہاں وہ جم کر برف کے مینار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ برف موسم بہار میں آہستہ آہستہ پگھلتی ہے اور فصلوں کے لیے پانی فراہم کرتی ہے۔ اس سادہ مگر ذہین حل نے دنیا بھر کے ماہرین کی توجہ حاصل کی اور پہاڑی علاقوں میں پانی کے بحران سے نمٹنے کی نئی امید پیدا کی۔ تعلیم اور ماحولیات کے شعبے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں سونم وانگ چک کو متعدد بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ سونم نے تعلیم اور ماحولیات کے حوالے سے کئی بڑی تحریکیں چلائیں اور نوجوانوں کی توجہ حاصل کی۔ اس وقت وہ نوجوانوں کے ایک مقبول رہنما اور ماحولیاتی کارکن کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اس حالیہ تحریک میں بھی بنیاد انہوں نے رکھی جب انہوں نے جنتر منتر میں اپنی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا تھا 3 ہفتے قبل۔ تو یہ تحریک اس وقت دہلی کے لیے ایک درد سر بن گئی ہے اور مودی حکومت اس کے جو شدت سے وہ ہل کر رہ گئی ہے۔ اب کل کے جو تشدد کے بعد طلبہ تحریک کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے جس میں 3 بڑے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ کیا گیا ہے کہ سونم وانگ چک کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے اور یہ یقین دلانے بھی مانگی گئی ہے اس میں کہ احتجاج کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مطالبہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ یا برخاستگی کے متعلق ہے، جبکہ تیسرا مطالبہ میڈیکل میں داخلے کے امتحان یعنی نیٹ 2026 کے پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فی الحال یہ 3 مطالبات سامنے آئے لیکن یہ 3 مطالبات تک اب معاملہ نہیں رہا، معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ کسان اور طلبہ تنظیموں نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک حکومتی نمائندے خود احتجاجی مقام پر آ کر ٹھوس پیش رفت نہیں کرتے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ یہ حکومت کے لیے ایک سنگین پیغام ہے کہ مایوسی کا احساس ہے جو اگر نہ سنا گیا تو غبارے کی طرح یہ لاوا پھٹ جائے گا اور آنے والے دنوں میں یہ دوبارہ جب وہ لاوا ابھرے گا تو اس میں مودی حکومت کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ضرور موجود ہے۔ نوجوانوں کا یہ مظاہرہ آنے والے دنوں میں مودی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا ہے۔ سڑکوں پر ہونے والے اس ہنگامے اور پولیس بربریت کا اثر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھی گزشتہ روز دیکھا گیا۔
جہاں اپوزیشن نے اس معاملے پر حکومت کو گھیرا اور شدید نعرے بازی کی گئی، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ راہل گاندھی سمیت اپوزیشن کے تمام رہنما اس وقت مودی کے خلاف وہ بیان بازی کر رہے ہیں اور مودی کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پولیس کی طرف سے طلبہ کے بدترین تشدد کے واقعات کے بعد گودی میڈیا اور ملک کے بڑے اخبارات کی جانبداری نے ایک بار پھر مودی حکومت کو بے نقاب کر دیا ہے، اور اس پورے معاملے میں بھارتی میڈیا کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا۔ اور ایک طرف بھارتی میڈیا راولہ کوٹ میں بیٹھے انتشاری کمیٹی کے مظاہرین کو بھرپور کوریج دے رہا ہے، ان پہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اور ان کے مطالبات کو کوریج دی جا رہی ہے، مگر دوسری طرف دہلی میں طلباء پر تشدد اور ان کے مطالبات اور ان کے جو خبروں کو سرے سے ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس کی طرف سے شدید تشدد پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی چیخ پڑا ہے۔ پیر کے روز کاکروچ جنتا پارٹی کے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ انڈیا میں پرامن احتجاج کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور مظاہرین کے خلاف نامناسب طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے بورڈ کے چیئرمین آکار پٹیل کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق پولیس نے پرامن مظاہرین کے خلاف غیر متناسب طاقت کا استعمال کیا اور انہیں پارلیمنٹ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مظاہرین کے خلاف بیجا طاقت کے استعمال کی اس وقت مذمت کی جا رہی ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی اس احتجاج میں شامل ہو کر مودی کے خلاف احتجاج کو مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج پر پولیس کی بربریت نے بیرون ملک مقیم بھارتی نوجوانوں کو بھی مشتعل کر دیا ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر اور لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھی مظاہرین نے مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے اور مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یوں جو کارڈ یا جو لاوا یا جو تحریک مودی نے پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر میں شروع کی تھی، اس کا جواب اس کو دہلی میں ملنا شروع ہو گیا اور مودی کی عقل ٹھکانے آنا شروع ہو گئی ہے۔